السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں عنوان شروع ہوا ہے باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب، اور اس سلسلے میں 4 احادیث کا درس ہو چکا ہے۔ یہ کتاب المغازی کی ابھی اور بھی احادیث ہیں جن کا درس ہونا ہے۔ آج کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 4101، اس حدیث میں غزوہ خندق کے موقع پر پیش آنے والے ایک معجزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ یعنی دعوت کے کھانے میں برکت کا ہو جانا اور تمام صحابہ کرام کے لیے کافی ہو جانا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر یہ معجزہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ دیکھیے، قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ قال اتیت جابرا رضی اللہ عنہ فقال انا یوم الخندق نحفر فعرضت کبدۃ شدیدہ فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق زواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في القدية فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما، فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كانت في ذلك الصبر، فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة۔ ہاں، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عبد الواحد بن ایمن اپنے باپ ایمن سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا جابر کے پاس، تو انہوں نے ہم سے غزوہ خندق کا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ خندق کے دن کھود رہے تھے۔ خندق مدینہ کی جانب شمال میں ہم لوگ خندق کھود رہے تھے۔ فعرضت کبدۃ شدیدہ، یہ کبدۃ یا کندۃ، لیکن صحیح ہے قدیۃ، اس کا معنی ہوتا ہے سخت پتھر یا سخت چٹان۔ تو فعرضت کبدۃ کندۃ یا قدیۃ، یعنی یہ ایک سخت پتھر سامنے آ گیا۔ ہم لوگ کھود رہے تھے خندق، یعنی وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا کھودنے میں۔ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، وہ کہا کہ ہذہ قدیۃ عرضت فی الخندق، یہ سخت پتھر ہے جو پیش آ گیا ہے خندق میں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اتر رہا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے اور وہ بطنہ معصوب بحجر، آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ اور ہم 3 دن تک رہ گئے تھے، لا نذوق زواقا، کوئی چیز نہیں چکھ رہے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں غربت و افلاس کا ماحول تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھاوڑا لیا، المیول مانے پھاوڑا، کدال، اور اس پتھر پہ مارا. فعاد کثیباً احیلا او احیما. کثیب کا معنی ہوتا ہے رمل، یعنی فعاد کثیباً یعنی فعاد رملاً رخواً لا تماسکو، یعنی وہ پتھر جو ہے یہ بالو کی ریت کی طرح بھربھرا ہو گیا. فعاد کثیباً احیلا او احیما. آپ نے کدال مارا ہی تھا کہ وہ پتھر بالو کی ریت کی طرح بھربھرا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول، جابر نے جب آپ کی صورتحال دیکھی تو کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے مجھے، میں گھر جاتا ہوں. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی چیز دیکھی ہے کہ اس میں صبر نہیں ہو پا رہا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہاں، جو کا آٹا ہے اور بکری کا بچہ ہے. اناقبہ نے بکری کا بچہ. تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا گوندھا. حتیٰ جالنا اللحم بالبرما. البرما کے معنی ہانڈی، القدر، یہاں تک کہ ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال دیا. پھر میں آیا اللہ رسول کے پاس، والعجین قد انکسر، اور آٹے کے ٹکڑے ہو گئے تھے، آٹے کی لوئی بن گئی تھی. والبرمۃ بین الاصافی، یہ الاصافی واحد اسیۃ، دیگ رکھنے کا پایا. جیسے چولہا پہلے بناتے تھے لوگ تو چولہا بنا دیا کرتے تھے، دائیں بائیں پیچھے پایا ہوتا تھا، اس پہ ہانڈی رکھ دی جاتی تھی. تو اور ہانڈی چولہے کے پائے کے درمیان تھی. قد کادت ان تنزجا، قریب تھا کہ ہانڈی پک جائے، یعنی اس کا گوشت پک جائے. تو میں نے کہا کہ تعیم لی، کہ میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ تعیم طعام کی تصغیر ہے، معمولی کھانا ہے. تو اللہ کے رسول آپ چلیے، ایک اور دو آدمی اور چلیے تاکہ سب کے لیے کافی ہو جائے. قال کم ہوا، تو پوچھا کہ کیا ہے وہ؟ تو میں نے ذکر کیا کہ وہ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیا ہے. آپ نے کہا کثیر طیب، یہ تو بہت زیادہ ہے، عمدہ ہے، خوب. تو قال قل لها لا تنزع البرمہ ولا الخبز من التنور. تو اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ ہانڈی نہیں اتارے گی اور نہ روٹی. میں آؤں گا تو روٹی پکائے گی، ہانڈی اتارے گی تنور سے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. فقال قوموا فقام المہاجرون والانصار. آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں چلو، ابو طلحہ کی یہاں دعوت ہے. تو کھڑے ہو گئے مہاجرین انصار، ان کی تعداد کئی سو تھی یا 100 کے لگ بھگ تھی، کیونکہ خندق کھود رہے تھے. فلما دخل علی امرأتی، اپنی بیوی کے پاس گئے تو کہا کہ وہ حقے جان نبی بالمہاجرین والانصار معہم، اللہ تم پر رحم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو لے آئے ہیں. قالت وہل سالک، بیوی ذہین تھی، کہا کیا تم سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں پوچھا تھا. تو فقال ادخلوا ولا تزاغتوا، یعنی داخل ہو جاؤ اور زحمت محسوس نہ کرو، بھیڑ نہ کرو. آپ نے فرمایا فجعل یکسر الخبز ویجعل علیہ اللحم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توڑتے رہے، اس پہ گوشت رکھتے رہے. وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ اِذَا أَخَذَ مِنْهُ. یہ خمر یخمر تخمیر کے معنی ہے ڈھک دینا. آپ ہانڈی کو ڈھک دیتے تھے اور تنور کو جب اس سے لیتے تھے گوشت اور روٹی، آپ قریب کرتے جاتے تھے اپنے ساتھیوں کی طرف، ثم ينزع، اور اس کے بعد پھر نکالتے تھے. یعنی گوشت کی ہانڈی سے آپ گوشت نکالتے رہے، روٹی پکتی رہی، روٹی دیتے رہے آپ. فلم یزل یکسر الخبز ویغرف، تو
آپ روٹی توڑ توڑ کر دیتے رہے اور کرچھوں سے نکالتے رہے گوشت. غرف یغرفو، غرفن میں کرچھوں سے نکالنا. حتیٰ شبہ سبا شدہ ہو گئے. وہ بقیتن، اور کچھ بچ بھی گیا. یعنی تھوڑا سا آٹا تھا جو کا اور بکری کے بچے کا گوشت تھا. آپ نے کھایا، انصار مہاجرین نے کھایا جو آپ کے ساتھ تھے، اور بچ بھی گیا. تو آپ نے کہا کلی ہذا و اہدی، اس کو تم کھاؤ، ہدیہ بھی دے دو کسی کو. فإن الناس اصابتهم مجاعہ، اس لیے کہ آج کل لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو دے دو. تو دیکھیے یہ غزوہ خندق کے موقع پر بڑا دلچسپ معجزہ ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. تو بیوی سے جا کر کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ناقابل دید ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو کچھ ہے؟ بتایا کہ ہاں یہ آٹے کا، جو کا آٹا ہے، بکری کا بچہ ہے. تو بکری کا بچہ ذبح کیا اور آٹا گوندنے لگی. اور ان کی بیوی نے کہا کہ جا کر کے نبی صاحب سے چپکے سے کہنا کہ وہ آ جائیں، ایک دو آدمی اور آ جائیں. لیکن جب آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے اعلان عام کر دیا کہ چلو ابو طلحہ کی یہاں دعوت ہے. آگے ایک روایت اور آ رہی ہے، اس میں بیوی نے پوچھا کہ تم نے کہہ دیا تھا کہ کھانے کے اتنا سامان کا؟ میں نے کہہ دیا تھا. کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول خود بلا کے لائیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، برکت ہوگی. عورت نے محسوس کیا، واقعی برکت ہوئی. آپ روٹی توڑ کر دیتے رہے، چولہے سے گوشت نکالتے رہے ہانڈی سے، اور سب کھا کر کے آسودہ ہو گئے. اور گوشت بھی بچ گیا، روٹی بھی بچ گئی. اور کہا کہ کلی ھذا و اہدی. تو یہاں ایک معجزہ آپ سے سرزد ہوا ہے. معجزہ کے بارے میں ایک بات میں طلبہ کو بتا دوں کہ دیکھیے، معجزہ کے صادر ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں معجزہ صادر ہو جائے، بلکہ معجزہ کے صادر ہونے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی اختیار کا دخل ہوتا تھا. اللہ جب چاہتا تھا آپ کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہو جاتا تھا، نہیں چاہتا تھا تو معجزہ نہیں ہوتا تھا. معجزات نبی پر مستقل عربی اردو میں کتابیں موجود ہیں کہ کتنے معجزات آپ سے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے، جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، تو آپ نے ایک مٹھی میں بالو ریت لیا اور آپ نے پھینک دیا، تو سب کی بینائی متاثر ہو گئی. آپ بڑی خاموشی سے نکل گئے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا. تو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یعنی وہ جو آپ مٹھی میں لیے ہوئے تھے سنگریزے یا بالو یا گرد و غبار، وہ آپ نے نہیں پھینکا ہے بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. یعنی اصل پھینکنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ نے پھینکا اور معجزہ صادر ہوا. تو معجزہ کے بارے میں یہ جان لیجیے کہ معجزہ کے صادر کرنے میں آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ جب چاہیں معجزہ صادر کر دیں. اللہ نہیں چاہتا تھا تو معجزہ صادر نہیں ہوتا تھا. دیکھیے، اللہ نے نہیں چاہا تو بیر واقع رجی کے موقع پر آپ نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا، شہید کر دیے گئے. بیر مونا کے موقع پر 70 صحابہ کرام کو بھیجا، شہید کر دیے گئے. عائشہ پہ الزام لگا واقع عفق کی وجہ سے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو اللہ نے بتایا نہیں. تو اور بھی ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ آپ چاہتے پھر بھی معجزہ سرزد نہ ہوتا. تو معجزہ کے صدور میں پیغمبر کے ارادہ و اختیار کا دخل نہیں ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار سے معجزہ سرزد ہوتا ہے. یعنی معجزہ یا کرامت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جب چاہتے اس کا صدور ہو جاتا تھا. تو یہ اس حدیث میں غزوہ خندق کے موقع پر جو معجزہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے. آگے بھی ایک طویل حدیث آ رہی ہے، یہی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے دوسری سند سے. اس میں کچھ حالات و کیفیات بدلی ہوئی ہیں، اس لیے امام بخاری نے ایک دوسری سند سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.